انسان جذبات اور احساس رکھنے والا دل رکھتا ہے، جب مل جل کر رہتا ہے تو کبھی اسے خوشی ملتی ہے، کبھی اسے نفرت ملتی ہے، کبھی اس کے اوپر محبت غالب آتی ہے، کبھی اس پر غصہ غالب آتا ہے۔ یہ انسان کی مختلف کیفیات ہیں۔ اس کی مثال یوں سوچئے کہ جیسے برتنوں کو ایک جگہ رکھا جائے تو وہ کھٹکتے ہیں، آواز آتی ہے، اسی طرح انسان جب مل جل کر رہتے ہیں تو ان کے درمیان بھی بسا اوقات رنجشیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن اچھا انسان وہ ہے کہ جو غصے کے عالم میں اپنے آپ کو قابو کر لے۔ غصے میں بے قابو ہو جانا یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہوتی۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ گاڑی کو تیز چلانا کوئی مہارت نہیں ہوتی، گاڑی کو کنٹرولڈ چلانا یہ مہارت ہوتی ہے۔ وہ تو بچے کو سٹیئرنگ پہ بٹھا دیں اور وہ سپیڈ کو دبا دے تو گاڑی تیز چلے گی۔ تو تیز چلانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کنٹرولڈ حالت میں چلانا یہ مہارت ہوتی ہے۔ سیدنا حسین لانو کے گھر ایک مہمان آتا ہے، آپ نے اپنی باندی سے فرمایا کہ اس کے لیے کچھ شوربہ لاؤ۔ جیسے آج کل ہم چائے پیتے ہیں تو عربوں کے زمانے میں گھروں میں شوربہ ہوتا تھا تو بس گرم کر کے وہ دے دیا کرتے تھے۔ باندی گئی اور اس نے گرم گرم پیالہ، گرم گرم شوربے کا پیالہ بھرا اور لے کے آنے لگی۔ جب کمرے میں داخل ہونے لگی تو وہ کہیں دیکھ رہی تھی اور پاؤں جو کہیں اٹکا تو سارا کا سارا گرم شوربہ سیدنا حسین لانو کے اوپر آ کر گر گیا۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ بوائلنگ واٹر اگر گرے جسم پر تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو سیدنا حسین لانو کو بہت غصہ آیا کہ اتنی بے دھیانی۔ آپ نے غصے کے حالت میں اس عورت کی طرف دیکھا، وہ بھی اسی گھر کی تربیت یافتہ تھی، جانتی تھی کہ ان حضرات کا قرآن پہ عمل کیسا ہے۔ تو وہ کہنے لگی والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ سیدنا حسین لانو نے فرمایا اچھا میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ وہ کہنے لگی والعافین عن الناس، انسانوں کو معاف کر دینے والے۔ فرمایا اچھا میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا۔ اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکوکاروں سے محبت کرتے ہیں۔ فرمان لے کے جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا۔ ایسا قرآن مجید کی آیتوں پہ عمل تھا ان کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا میں دوسروں کی غلطی کو جتنا جلدی معاف کرنے والا ہوگا، اللہ قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو اتنا جلدی معاف فرما دیں گے۔ اور دوسری حدیث پڑھ کے تو ڈر لگتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ دوسرے سے غلطی کی معافی مانگے اور فرمایا کہ اگلا کہے میں معاف نہیں کرتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو کہہ رہا ہے نا میں معاف نہیں کرتا، یہ قیامت کے دن میرے سامنے حوض کوثر پہ حاضر نہ ہو۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بندے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ آج تو یہ حال، خاوند بیوی کی غلطی کو معاف نہیں کرتا، بیوی خاوند کی غلطی کو معاف نہیں کرتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سوچئے تو صحیح ہمارے دل کی حالت کس قدر بری ہو چکی ہے، اپنوں کو معاف نہیں کرتے۔ ایک بزرگ تھے، حج کے سفر پر گئے، ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، اس میں ان کے پیسے بھی تھے، سارا کچھ تھا۔ ایک نوجوان آیا اور اس نے جلدی سے دوڑتے ہوئے جو ہمیانی ان سے چھینی اور چھین کے بھاگ گیا۔ اللہ کی شان کہ جس نے ہمیانی چھینی تھی نا، یہ تھوڑی دور آگے گیا تو اچانک اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا بیٹھا ہوا آدمی اٹھے تو آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے، تو اس کی بھی ایسی حالت ہوئی کہ اس کی آنکھوں میں اندھیرا، بینائی چلی گئی۔ لو جی اس نوجوان نے تو رونا شروع کر دیا۔
لوگوں نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا کہ میں نے ایک بندے کا تھیلا چھینا، پیسے چھینے، مجھے لگتا ہے اس نے بد دعا کی، اللہ نے میری بینائی چھین لی۔ ان کا بھئی وہ بندے وہ کہاں ہے؟ کہنے لگا فلاں حجام کی دکان کے قریب۔ تو جب اس بندے کو بتایا کہ بھئی وہ بڑے میاں آ گئے ہیں، لوگوں نے بھی کہا معاف کر دیں، نوجوان نے بھی کہا پلیز مجھے معاف کر دیں، وہ کہنے لگے میں نے تو اسی وقت ہی معاف کر دیا تھا۔ وہ کہیں جی یہ آپ کے سارے پیسے لے کے بھاگ گیا اور آپ کہتے ہیں میں نے اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگے ہاں مجھے خیال آیا تھا جس کی وجہ سے میں نے اسی وقت معاف